ایک چمڑا رنگنے والا اتفاق سے عطاروں کے بازار میں پہنچا تو یکا یک گر کر بے ہوش ہو گیا اور ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے۔ عطروں کی خوشبو جو اس کے دماغ میں گھسی تو چکرا کر گر پڑا۔ اسی وقت لوگ جمع ہو گئے، کسی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور کسی نے عرق گلاب لا کر چھڑکا، اور یہ نہ سمجھے کہ اسی خوشبو نے یہ آفت ڈھائی ہے۔ کوئی سر اور ہتھیلیوں کو سہلاتا اور سوندھی مٹی بھگو کر سنگھاتا، ایک لوبان کی دھونی دیتا تو دوسرا اس کے کپڑے اتار کر ہوا دیتا۔ آخر جب کسی تدبیر سے ہوش میں نہ آیا تو دوڑ کر اس کے بھائی بندوں کو خبر کی کہ تمہارا قوم کا آدمی فلاں بازار میں بے ہوش پڑا ہے، کچھ نہیں معلوم یہ مرگی کا دورہ اس پر کیوں کر پڑ گیا ہے، یا کیا بات ہوئی کہ وہ سرے بازار چلتے چلتے اس طرح گر پڑا۔ اس چمڑا رنگنے والے کا ایک بھائی بڑا فطرتی اور ہوشیار تھا، یہ قصہ سنتے ہی دوڑا آیا، تھوڑا سا کتے کا گوں آستین میں چھپائے بھیڑ کو چیرتے روتا پیٹتا اس تک جا پہنچا۔ لوگوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، مجھے معلوم ہے کہ یہ بیماری کیوں کر پیدا ہوئی، اور سبب معلوم ہو جانے پر بیماری کو دور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے دماغ کی ایک ایک رگ میں بدبو تہ بتہ بسی ہوئی ہے۔ وہ مزدوری کی خاطر صبح سے شام تک گندگیوں اور بدبوؤں میں چمڑے کو رنگتا ہے۔ چونکہ سالہ سال سے گندگی میں بسر کرتا ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ عطر کی خوشبو ہی اس کو بے ہوش کر دیا ہو۔ غرض اس جوان نے سب کو ہٹا دیا تاکہ اس کا علاج کوئی دیکھنے نہ پائے۔ جیسے کوئی بھیدی پھس پھس کرتا ہے، اسی طرح منہ اس کے کان کے پاس لے گیا اور بدبودار کپڑا اس کی ناک پر رکھ دیا۔ جو ہی یہ بدبو بے ہوش کے دماغ تک پہنچی، اس کا سڑا ہوا دماغ بدبو سے از سر نو تازہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مردے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ہوشیار ہو گیا۔ دوستوں، جس کو مشق نصیحت سے فائدہ نہ ہو، سمجھ لو کہ وہ گناہوں کی بو سونگھنے کا عادی ہو گیا ہے۔